درود شریف پڑھ لیجئے۔ جب دعا مانگی جائے، اجتماعی دعا کے آداب میں سے ہے، جب دعا مانگی جائے تو ایک دعا مانگے، دوسرا اس پہ آمین کہے، اس سے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم عافنا في أبداننا، اللهم آفنا في أسماعنا، اللهم آفنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولأساتذتنا ومشائخنا ولأقاربنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من الجنة والناس، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے سب سے اچھے اللہ، اے سب سے بڑے اللہ، اے سب سے زیادہ با اختیار اللہ، اے سب سے زیادہ طاقتور اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے زمین آسمان کے خالق اور مالک، اے عرش عظیم کے رب، اے سارے نبیوں کے رب، اے سارے ولیوں کے رب، اے سارے بادشاہوں کے رب، اے ہمارے ابا حضرت آدم کے رب، اے حضرت ابراہیم خلیل کے رب، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رب، اے حضرت سلیمان علیہ السلام کے رب، اے حضرت داؤد علیہ السلام کے رب، اے حضرت زکریا علیہ السلام کے رب، اے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے رب، اور اے ہمارے پیارے، ہمارے سب سے اچھے، ہمارے سب سے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ اے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، ہم
ہم تیرے گنہگار خطا کار گناہوں میں ڈوبے ہوئے ساری زندگی منہ کالا کر کے اے اللہ آج اس مبارک رات میں تجھے منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تجھ سے معافی مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اے مالک الملک، بادشاہوں کے بادشاہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم نے تیرے نبی کی یہ حدیث سنی ہے کہ 15 شعبان کی رات کو تو مغرب کے وقت ہی پہلے آسمان پہ تشریف لے آتا ہے اور آ کے آواز لگاتا ہے، الا مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے گناہوں کی بخشش چاہنے والا میں اس کو معاف کروں۔ اے اللہ، ہم سارے تیرے، اے اللہ تیرے بلانے پہ آ گئے ہیں، اپنے گناہوں کی آپ سے معافی چاہتے ہیں، تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ آج ہم سب کو اپنے کرم سے معاف کر دے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے گھر کو معاف کر دے، ہمارے اہل و عیال کو معاف کر دے، جو زندہ ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو فوت ہو گئے ان کو بھی معاف کر دے۔ اللہ ہمارے والدین کو معاف کر دے، ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دے، ہمارے متعلقین کو معاف کر دے، ہمارے محبین کو معاف کر دے، سارے مسلمانوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تیرے محبوب کی امت اپنے گناہوں کی سزا میں بڑی پریشان ہے۔ اے اللہ ہر طرف سے پٹ رہی ہے، ہر طرف سے ان کو مار پڑ رہی ہے، ہر طرف سے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اے مالک الملک، آج تو آوازیں لگا رہا ہے، الا مستغفر فاغفر لہ۔ اے اللہ ہم آ گئے ہیں تجھ سے اپنی معافی چاہنے کے لیے، ساری امت کی معافی چاہنے کے لیے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، ساری امت کو معاف کر دے، شام والوں کو معاف کر دے، فلسطین والوں کو معاف کر دے، عراق والوں کو معاف کر دے، افغانستان والوں کو معاف کر دے، کشمیر والوں کو معاف کر دے، برما والوں کو معاف کر دے، بوسینیا والوں کو معاف کر دے، ترکی والوں کو معاف کر دے، پاکستان کو معاف کر دے، پاکستان والوں کو معاف کر دے، ساری امت کو معاف کر دے۔ اے اللہ جو مسلمان جہاں جہاں پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرما لے۔ اے اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ ساری زندگی، اے اللہ ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، ساری زندگی تیری دی ہوئی آنکھوں سے حرام دیکھا ہے، اے اللہ ساری زندگی تیری دی ہوئی زبان سے حرام بولا ہے، اے اللہ تیرے دیے ہوئے کانوں سے حرام سنا ہے، اے اللہ تیرے دیے ہوئے وجود سے پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں ہم نے حرام کاریاں کی ہیں۔ اے اللہ تیرے کرم پہ ہم قربان ہو جائیں، تیرے رحم پہ قربان ہو جائیں۔ اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی تو نے ہمیں قارون کی طرح زمین میں نہیں دھسایا، فرعون کی طرح سمندر میں نہیں ڈبویا، قوم لوط کی طرح پتھر مار مار کے ہمیں ہلاک نہیں کیا، قوم عاد کی طرح ہواؤں کے جھونکے بھیج کے ہمیں اڑا اڑا کے نہیں مارا۔ اے اللہ قوم سمود کی طرح فرشتے کی چنگھاڑ سنا کے تو نے ہمارے کلیجے نہیں پھاڑ دیے۔ اے مالک الملک، ہم مستحق تھے کہ پتھر برسائے جاتے، ہم مستحق تھے کہ ہمیں سور اور بندر بنایا جاتا، ہم مستحق تھے کہ ہمیں بھی فرعون کی طرح سمندر میں ڈبویا جاتا، قارون کی طرح زمین میں دھسایا جاتا۔ اے اللہ تیری کریمی پہ ہم قربان ہو جائیں، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اب تک ہمیں چھوڑے رکھا ہے۔ اے اللہ آج ہم سارے سچی توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ میں سارے مجمع کی طرح سے وکیل بن کر اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں، تیرے سامنے آنسو بہاتا ہوں، اے اللہ گڑ گڑاتا ہوں، مجھے بھی معاف کر دے، ان سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ آج کے مجمع میں سے کسی کو محروم نہ فرما،
کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما۔ تجھے واسطہ امام حسین کا، تجھے واسطہ امام حسن کا، تجھے واسطہ ان کے ساتھیوں کی شہادت کا، اے اللہ تجھے واسطہ حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کا، تجھے واسطہ ہمارے نبی کے طائف میں بہنے والے خون کا، تجھے واسطہ اے اللہ تجھے واسطہ ان پاک دانتوں کا، ان پاک دانتوں کا جو تیرے نبی کے عہد میں شہید ہو گئے، اے اللہ تجھے ان دانتوں کا واسطہ، تجھے اس بہنے والے خون کا واسطہ، اے اللہ تجھے واسطہ ان ہمارے نبی کی پاک آنکھوں سے بہنے والے پاک آنسوؤں کا جو مکے میں بھی بہے، مدینے میں بھی بہے، ساری رات بہے، سجدے میں بھی بہے، رکوع میں بھی بہے، قیام میں بھی بہے، دعاؤں میں بھی بہے، قرآن پڑھتے ہوئے بہے۔ اے اللہ تجھے تیرے محبوب کے ان آنسوؤں کا واسطہ آج اس مجمع کو خالی مت لوٹا، آج اس مجمع کی جھولیاں بھر دے، اے اللہ اس سارے مجمع کی جھولیاں بھر دے، اے اللہ ہماری منت ہے، ہماری زاری ہے، ہمارا گڑ گڑانا ہے، ہمارا اصرار ہے، اے اللہ ہمارا زور نہیں ہے، ہماری زبردستی نہیں ہے، ہماری مثال اس بچے کی سی ہے جو اپنی بات کو منوانے کے لیے لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، اے اللہ چیختا چلاتا ہے، اے اللہ ہماری یہ چیخیں، ہمارا یہ چلانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس سارے مجمع کو قبول فرما، اس سارے مجمع کے گناہوں کو معاف فرما، حاضرین کو بھی معاف فرما، سامعین کو بھی معاف فرما، کسی ایک کو بھی خالی نہ چھوڑ، اے اللہ ان سب کے دلوں کو منور فرما، اے اللہ ان سب کے دلوں کو منور فرما، اے اللہ ان سب کے دلوں میں اپنی محبت کو بھر دے، اپنی محبت کو بھر دے، اپنی محبت کو بھر دے، اپنے محبوب کی محبت کو بھر دے، اپنے محبوب کی محبت کو بھر دے، اے اللہ سب کی نگاہوں کو پاک کر دے، سب کی زبانوں کو پاک کر دے، سب کے کانوں کو پاک کر دے، اے اللہ انٹرنیٹ نے ہماری نوجوان نسل ہم سے چھین لی ہے، اے اللہ انٹرنیٹ نے، فیس بک نے ہماری مائیں بیٹیاں ہم سے چھین لی ہیں، اے اللہ ہماری بے بسی ہے، ہماری نوجوان نسل کو ہدایت دے دے، ان کی نگاہوں میں حیا کو پیدا فرما، شرم کو پیدا فرما، ان کو غیرت عطا فرما، فلموں سے انہیں نفرت دے دے، ننگی تصویروں سے انہیں نفرت دے دے، بے حیائی سے انہیں نفرت دے دے، ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دے، اے اللہ اس سارے مجمع کے بال بال سے ذکر کو جاری فرما، بال بال سے ذکر کو جاری فرما، اے اللہ اس سارے مجمع کو اے اللہ اپنی نسبت عطا فرما، نسبت کا نور عطا فرما، ان سب کو اپنا کامل ولی بنا دے، اے اللہ کامل ولی بنا دے، اے اللہ کامل ولی بنا دے، اے اللہ کامل ولی بنا دے، کامل ولی بنا دے، اے اللہ اس سارے مجمع کو کامل ولی بنا دے، اے اللہ ہماری یہ منت مان لے، ہماری یہ درخواست قبول کر لے، اس سارے مجمع کو اے اللہ اس سارے مجمع کو اپنا کامل ولی بنا دے، اپنا کامل ولی بنا دے، اللہ کامل ولی بنا دے، اے اللہ جس طریقے سے دعا کرنے سے تو اس سارے مجمع کو ولی بنانے کا فیصلہ کرے گا، اے اللہ وہ طریقہ بھی ہمیں سجا دے، وہ زبان بھی، وہ الفاظ بھی ہماری زبان پہ جاری کر دے، اس سارے مجمع کو ولی بنا دے، اس سارے مجمع کو گناہوں سے چھٹکارا دے دے، گناہوں سے پاک کر دے، گناہوں سے پاک کر دے، گناہوں سے پاک کر دے، اے اللہ ہمارے نبی کی حدیث ہم نے سنی ہے کہ تو اس رات کو مغرب کے وقت ہی پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور آواز لگاتا ہے الا مسترزق فارزقہ، کوئی ہے روزی چاہنے والا میں اس کو روزی عطا کروں، اے اللہ ہم سب کو برکت والی روزی عطا فرما، وافر روزی عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما، با برکت روزی عطا فرما، اے اللہ وافر روزی عطا فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ابھی آسمانوں میں روزی کی تقسیم کے فیصلے ہو رہے، اے اللہ ہم سب کی، اے اللہ سارے مسلمانوں کی روزی کی وسعت کا فیصلہ فرما، 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 اے اللہ تیرے محبوب کی امت کی عورتوں کا سڑکوں پہ کھڑے ہو کے
भीख मांगना, नौजवान बच्चों का भीख मांगना, छोटे छोटे बच्चों का ए अल्लाह स्टॉपों पे, स्टेशनों पे, हवाई अड्डों पे, ए अल्लाह यहाँ मस्जिद के दरवाजों पे भीख मांगना, ए अल्लाह अब तो देखा नहीं जा रहा। ए अल्लाह दिल टुकड़े टुकड़े होता है। ये भीख मांगने वाले बच्चे, ए अल्लाह ये झोलियां फैलाने वाले बच्चे, ए अल्लाह ये हाथ फैलाने वाले बच्चे, ए अल्लाह इनके मेले चेहरे, इनके बिखरे हुए बाल, इनके फटे हुए कपड़े, ए अल्लाह अब देखे नहीं जाते। ए अल्लाह दिल पाश पाश हो जाता है, जिगर पारा पारा हो जाता है। ए अल्लाह ये भी तो किसी माँ के जने हैं, ये भी तो किसी बाप के जने हैं। ए मालिकल मुल्क, उम्मत मुस्लिमा की मोहताजी को खत्म फरमा, तंगी को खत्म फरमा, हम सब के लिए वुसअत रिज़्क़ का फैसला फरमा। ए अल्लाह बरकत वाली रोजी का फैसला फरमा, वो एला वसी रोजी का फैसला फरमा, वसी रोजी का फैसला फरमा, बरकत वाली रोजी का फैसला फरमा। इस सारे मजमे में से अपनी जात के सिवा किसी को किसी का मोहताज न बना, बेरोजगारों को हलाल रोजगार दे दे। एला जो तंग दस्त है उनकी रोजी में बरकत दे दे, उनकी जरूरतें पूरी कर दे। एला माशी मसाइल को अपने कर्म से हल कर दे, महंगाई को खत्म कर दे अल्लाह, महंगाई को खत्म कर दे अल्लाह, महंगाई को खत्म कर दे। एला पाक दामन गरीब का आटा खरीदना मुश्किल हो गया है, एला दाल खाना भी मुश्किल हो गया है। ए मालिकल मुल्क अपने कर्म से, अपने कर्म से हमारी तंगियां खत्म फरमा, हमारी तंगियां खत्म फरमा, हमारी जरूरतें अपने गैबी खजानों से पूरी फरमा, अपने गैबी खजानों से पूरी फरमा, अपने गैबी खजानों से पूरी फरमा। ए अल्लाह जो मुसलमान जहां भूखा है उसे इज्जत की रोटी खिला, जो जहां कहीं नंगा है उसे अच्छे कपड़े पहना। ए अल्लाह जिसके पांव नंगे हैं उसे जूते पहना, जिसका सर नंगा है उसको सर ढांकने के लिए टोपी अता फरमा। ए अल्लाह कपड़ा अता फरमा। ए मालिकल मुल्क, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह वुसअत रिज़्क़ के आज रात को फैसले होंगे, हम सब के लिए फैसला फरमा, हम सब के लिए फैसला फरमा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, तेरे नबी ने फरमाया, तेरे नबी ने फरमाया इस रात को तू पहले आसमान पे मगरिब के वक्त ही आ जाता है और ये भी आवाज लगाता है, अला मुब्तलन फआफियहु, कोई है मुसीबत में घिरा हुआ, कोई है परेशानी में पड़ा हुआ, कोई है दुखों का मारा हुआ, तो मैं इसको आफियत दे दूं, मैं इसके दुखों को दूर कर दूं। ए बादशाहों के बादशाह, हम सारे दुखी हैं, हमारे दिल दुखे पड़े हैं, हमारे अल्लाह परेशानियों में घिरे हुए हैं। तेरे महबूब की सारी उम्मत ही परेशानियों में घिरी हुई है। अल्लाह हम अपने लिए भी, अपने साथियों के लिए भी, सारे मुसलमानों के लिए, सारी उम्मत के लिए झोली फैलाते हैं। सारी उम्मत को आफियत दे दे, दुखों से निकाल दे, परेशानियों से निकाल दे, मसाइल से निकाल दे, आजमाइशों से निकाल दे, इम्तिहानों से निकाल दे। ए अल्लाह हम बड़े कमजोर हैं, ए अल्लाह हम बड़े ज़ईफ हैं, हम बड़े नातवा हैं, हम तेरे इम्तिहानों के काबिल नहीं है। ए अल्लाह तेरी आजमाइशों के काबिल नहीं है। ए अल्लाह तेरी आजमाइशें इमाम हुसैन के लिए ठीक है, ए अल्लाह इमाम हसन के लिए ठीक है, ए अल्लाह हजरत अली असगर के लिए ठीक है, ए अल्लाह हजरत अली अकबर के लिए ठीक है, हजरत कासिम बिन हसन के लिए ठीक है। ए मालिकल मुल्क, वो अहले बैत थे जो तेरी आजमाइशों से गुजर गए, तेरे इम्तिहानों से गुजर गए। हम तो 15वीं सदी के गिरे पड़े ए अल्लाह मुसलमान हैं जिन्हें कलमा भी सही नहीं आता। ए मालिकल मुल्क, सारी आजमाइशें खत्म कर दे, सारे मसाइल को हल कर दे, सारी परेशानियां दूर कर दे, सारी तकलीफें दूर कर दे। ए अल्लाह हर एक के दुखों की फहरिस्त है, हर एक के दुखों की एक पूरी लिस्ट है। ए मालिकल मुल्क, तू सबके दिल के दुखों को जानता है, सबके दिल के दुखों को दूर फरमा, जायज अरमान पूरे फरमा, मसाइल को हल फरमा, जालिम को हिदायत अता फरमा, मजलूम को जालिम के पंजे से छुड़ा। ए अल्लाह मजलूम को जालिम के पंजे से छुड़ा, मजलूम को जालिम के पंजे से छुड़ा। हमारी सारी परेशानियां खत्म फरमा, हमारे सारे मसाइल हल फरमा, सारे मुसलमानों के मसाइल को हल फरमा। ए अल्लाह तेरे नबी का फरमान है कि तू ये भी आवाज लगाता है, अला साइलुन फउतियहु,
کوئی ہے سوال کرنے والا میں اس کی جھولیاں بھر دوں۔ اے اللہ ہم سب تجھ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ساری امت کو ہدایت عطا فرما، ساری امت کو ہدایت عطا فرما، ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، ساری دنیا میں دین کا بول بالا فرما۔ اے اللہ آج کا کافر بڑا طاقتور ہو گیا ہے، اے اللہ آج کا کافر روزانہ بیٹھ کے تیرے نبی کے دین کے لیے اسکیمیں بناتا ہے۔ اے اللہ وہ مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اے مالک الملک تو ان کی اسکیموں کو فیل کر دے، ان کی اسکیموں کو فیل کر دے، ان کی تدبیروں کو انہی پہ لوٹا دے۔ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کی حفاظت فرما، اپنے نبی کے طریقوں کو رائج فرما، اپنے نبی کی سنت کو زندہ فرما۔ اے اللہ ہم تیرے بھی بے وفا ہیں، اے اللہ تجھ سے بھی بے وفا ہیں، اے اللہ تیرے نبی سے بھی بے وفا ہیں۔ اے اللہ ہم نے تیرا بھی حق ضائع کر دیا، اپنے نبی کا بھی حق ضائع کر دیا۔ اے اللہ ہمارا وہ نبی جس نے ہمارے لیے فاقے اٹھائے، جس نے ہمارے لیے بھوک برداشت کی، جس نے پتھر کھا کھا کے بھی ہمیں دعائیں دیں۔ اے اللہ جو نبی ساری رات دعائیں کرتے 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 ساری رات گزار دیتا تھا، اے اللہ آنسو بہا بہا کے اپنی مبارک داڑھی کو تر کر دیتا تھا، اے اللہ ہم نے اس نبی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ہماری شادیاں بھی اس کے طریقے سے ہٹ کر ہے، ہماری غمیاں بھی اس کے طریقے سے ہٹ کر ہے، ہماری تجارت بھی ان کے طریقے سے ہٹ کر ہے، ہماری ملازمت بھی ان کے طریقے سے ہٹ کر ہے، ہمارا غریب بھی ان سے بے وفا ہوا ہے، ہمارا امیر بھی ان سے بے وفا ہوا ہے، ہماری عورتیں بھی ان سے بے وفا ہوئی ہے، اے اللہ ہمارے مرد بھی ان سے بے وفا ہوئے ہیں، ہمارے بچے بھی اے اللہ ننگی فلمیں دیکھ کر اس نبی کا دل دکھاتے ہیں، اس نبی کے سینے پہ چھری چلاتے ہیں۔ اے مالک الملک ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ ہمارے نبی کو ہم سے راضی کر دے، 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 ہمارے نبی کو ہم سے راضی کر دے۔ اللہ ہمارے نبی کو ہم سے راضی کر دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ رحمت کا ہم سے پھر جانا، اے اللہ برکتوں کا، اے اللہ برکتوں کا ہم سے پھر جانا، ہمارا تیری برکت رحمت سے محروم ہو جانا یہ بتا رہا ہے کہ حضور ہم سے روٹھ گئے ہیں، حضور ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اے اللہ ہم حضور کو نہیں منا سکتے، اے اللہ تو ہی ہماری طرف سے حضور کو راضی کر لے، اے اللہ 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 حضور کو راضی کر لے۔ اے اللہ تجھے بڑی قدرت ہے۔ اے اللہ حضرت عمر نے مدینے کی مسجد میں منبر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا، یا ساریہ الجبل، او ساریہ پیچھے پہاڑ کی طرف پناہ پکڑو، پیچھے پہاڑ کی طرف پناہ پکڑو۔ اے اللہ تو نے ان کی آواز کو مدینے سے اٹھایا تھا، عراق پہنچایا تھا۔ اے اللہ آج اس سارے مجمع کی چیخو پکار، ان کی آہوزاری کو حضور کے پاس مدینے پہنچا دے۔ اے اللہ مدینے پہنچا دے، اے اللہ مدینے پہنچا دے، اے اللہ مدینے پہنچا دے، اے اللہ مدینے پہنچا دے۔ اے اللہ فرشتوں کو حکم دے دے، اے اللہ ہواؤں کو حکم دے دے، ہماری چیخو پکار کو پہنچا دے، ہمارے رونے گڑ گڑانے کو پہنچا دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ حضور کو راضی کر لے، حضور کو راضی کر دے، حضور کو ہم سے راضی کر دے، حضور تک ہماری چیخو پکار کو پہنچا۔ اے اللہ حضور تک ہماری چیخو پکار کو پہنچا، اے اللہ حضور تک پہنچا، اے اللہ حضور کو سنا دے۔ اے اللہ ہماری یہ چیخو پکار ہمارے آقا کو سنا دے، اے اللہ ہمارے آقا کو سنا دے۔ یہاں تو کوئی سنتا نہیں ہے، اے اللہ یہ سارے بہرے ہو گئے ہیں، اے اللہ یہ سارے وزیر بہرے ہیں، اے اللہ یہ سارے وڈیرے بہرے ہیں، اے اللہ یہ سارے زمیندار بہرے ہیں، اے اللہ یہ سارے مال والے بہرے ہیں، اے اللہ یہ سارے عہدوں والے بہرے ہو گئے ہیں، پتھر ہو گئے ہیں۔ ان کو غریب کی آوازیں
सुनाई नहीं देती, इनको मजलूम की चीखों पुकार सुनाई नहीं देती। ए अल्लाह इनको तने तनहा बूढ़ी माँ के आंसू नजर नहीं आते। ए मालिकल मुल्क हमारी चीखों पुकार हुजूर को सुना दे, 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 हुजूर को सुना दे। अल्लाह हुजूर को सुना दे, अल्लाह हुजूर को सुना दे, अल्लाह हुजूर को सुना दे, हुजूर को सुना दे, अल्लाह हुजूर को सुना दे, हुजूर को सुना दे, हुजूर को सुना दे कि हम अपनी बेवफाई पे नादिम हैं, हम अपनी बेवफाई पे शर्मसार हैं। अल्लाह उनका दीन मिटता रहा, हम कुछ न कर पाए। अल्लाह उनकी उम्मत के नौजवानों ने दाढ़ियां मुंडा दी, टोपियां उतार दी, वो जिना में लग गए, शराब में लग गए, अल्लाह म्यूजिक में लग गए, सूद खाने लग गए, रिश्वत लेने लग गए, जिना करने लग गए। हमारी माँ बेटियों ने बुरके उतार दिए, लेकिन अल्लाह हम कुछ न कर सके। हम टस से मस न हुए, हमने उसके लिए कुर्बानियां न दी, हमने उसके लिए मेहनत न की, हमने उसके लिए घर न छोड़े। अल्लाह हम उस पे शर्मिंदा हैं, हम उस पे नादिम हैं। हमारी शर्मिंदगी को हुजूर तक पहुंचा दे, हमारी निदामत को हुजूर तक पहुंचा दे, हुजूर को हमसे राजी कर दे, हुजूर को हमसे राजी कर दे। तू भी करीम हमसे राजी हो जा। अल्लाह तू तो करीम है, तू तो मेहरबान है। अल्लाह ये बैठे हुए फिरौन नहीं है, ये बैठे हुए कारून नहीं है। अल्लाह ये बैठे हुए मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती नहीं है, ये बैठे हुए जकरिया अलैहिस्सलाम के उम्मती नहीं है, ये बैठे हुए ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती नहीं है। जरा देख तो सही ये रोने वाले कौन हैं, जरा देख तो सही ये आंसू बहाने वाले कौन हैं। इनमें सफेद दाढ़ियों वाले भी तो बैठे हुए हैं, इनमें उलमा भी तो बैठे हुए हैं, इनमें मासूम बच्चे भी तो बैठे हुए हैं, और ये भी तो देखिए हैं कौन, ये तेरे महबूब के उम्मती है। अल्लाह महबूब की गली का तो कुत्ता भी प्यारा होता है। अल्लाह ये तो तेरे महबूब के उम्मती है। अल्लाह तुझे पता है तेरे नबी ने इनके लिए मक्के में कितने आंसू बहाए, मदीने में कितने आंसू बहाए, दुनिया से जाते जाते इनके लिए कितनी दुआएं मांगी। अल्लाह तुझे उन दुआओं का वास्ता, तुझे उन आंसुओं का वास्ता, तुझे उस गिड़गिड़ाने का वास्ता, तुझे हमारे आका की हमारे लिए की जाने वाली कुर्बानियों का वास्ता। इस सारे मजमे पे रहम फरमा, सारी उम्मत पे रहम फरमा, सारे मजमे पे रहम फरमा, सारी उम्मत पे रहम फरमा, सारे मसाइल को हल फरमा, सारी परेशानियां खत्म फरमा, इस्लाम का बोल बाला फरमा। अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों को हिदायत अता फरमा, हिदायत अता फरमा, हिदायत अता फरमा, हिदायत अता फरमा। और अल्लाह जिनके मुकद्दर में हिदायत नहीं है उन खबीसों को हलाक फरमा, पाश पाश फरमा, मलिया मेट फरमा, उनको अंधा कर दे, उनको बहरा कर दे, उनको गूंगा कर दे, उनको पागल कर दे। अल्लाह वो खबीस तेरे नबी का नाम मिटाना चाहते हैं, तेरे नबी के तरीके को मिटाना चाहते हैं, तेरे नबी के दीन को मिटाना चाहते हैं। अल्लाह उनका नामो निशान मिटा दे, उनका नामो निशान मिटा दे। अल्लाह उनका नामो निशान मिटा दे, अल्लाह उनका नामो निशान मिटा दे, अल्लाह उनका नामो निशान मिटा दे। अपने नबी की कश्ती को पार लगा दे, 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 अपने नबी की कश्ती को पार लगा दे। तेरे दर पे भिखारी इतनी बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। अल्लाह इतने बड़े इतने सारे भिखारी किसी दुनिया के सखी के दर पे चले जाएं, अल्लाह 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 वो शर्मिंदगी से डूब जाएगा, वो अपना सब कुछ निकाल के पेश कर देगा। अल्लाह ये इतने सारे जो तेरे सामने हाथ उठा के बैठे हुए हैं, ये किसी दुनियावी गरज से नहीं आए, अल्लाह पैसे लेने नहीं आए, यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आए, ये तुझे मनाने के लिए आए हैं, तुझे राजी करने के लिए आए हैं, तुझसे रिज़्क़ की वसअत मांगने आए हैं, तुझसे परेशानियां खत्म करवाने आए हैं, तुझसे बीमारियां दूर करवाने आए हैं। ए मालिकल मुल्क
गुनाहों को बख्शवाने आए हैं। अल्लाह इनके कदमों को कबूल फरमा, इनके कदमों को कबूल फरमा, इनके कदमों को कबूल फरमा, इनको खाली मत लौटा। ए अल्लाह खाली मत लौटा। क्या कहेंगे कि अल्लाह के दर पे गए फिर भी कुछ न मिला। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, किसी को कुछ कहने का मौका न दे। इन सब की झोलियां भर दे, इनके मसाइल को हल कर दे। सारी उम्मत की झोलियां भर दे, सारी उम्मत के मसाइल को हल कर दे। हमारी दुनिया भी बना, हमारी आखिरत भी बना, हमारी दुनिया भी बना, हमारी आखिरत भी बना, हमारी दुनिया भी बना, हमारी आखिरत भी बना। ए अल्लाह, हमें, हमारी नस्लों को, हमारे अहल व अयाल को, हमारे मुतल्लिकीन को, हमारे मुहिब्बीन को और सारे मुसलमानों को ए अल्लाह दज्जाल के फितने से बचा। ए अल्लाह दज्जाल के फितने से बचा। ए अल्लाह दज्जाल के फितने से बचा। ए अल्लाह, अहले दिल कह रहे हैं कि उसका निकलना करीब हो गया है। ए अल्लाह, अहले दिल कह रहे हैं, ए अल्लाह, तेरे प्यारे कह रहे हैं कि उसके निकलने का वक्त करीब आ गया है। ए अल्लाह, ए अल्लाह, उसका सामना करने के लिए तो अबू बकर वाला ईमान चाहिए, उमर वाला ईमान चाहिए, उस्मान वाला ईमान चाहिए, हैदर कर्रार वाला ईमान चाहिए, शेर खुदा वाला ईमान चाहिए, इमाम हसन और हुसैन जैसा ईमान चाहिए, ए मालिक अल मुल्क बिलाल जैसा ईमान चाहिए, अबू जर जैसा ईमान चाहिए, अम्मार जैसा ईमान चाहिए, खब्बाब जैसा ईमान चाहिए। हमारे हाल का तो तुझे पता है कि जब हम लिहाफ में चले जाते हैं और इंटरनेट का पैकेज भी होता है तो फिर हम क्या क्या मुंह काला करते हैं। ए अल्लाह, हमारे ईमान का हाल तो ये है कि जब कोई किसी की माँ बेटी हमारे पास से गुजर जाती है हम हराम देखे बगैर रह नहीं पाते। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, हमारे ईमान का हाल तो ये है, हम कैसे उसका सामना कर पाएंगे। ए मालिक अल मुल्क, हम अपना ईमान, ए अल्लाह, हम अपना ईमान, अपनी नस्लों का ईमान, अपने रिश्तेदारों का ईमान, अपने मुतल्लिकीन का ईमान, इस सारे मजमे का ईमान, सारी उम्मत का ईमान तेरे पास बतौर अमानत के रखते हैं। ए अल्लाह, आज तेरे पास बतौर अमानत के रखते हैं। ए अल्लाह, तेरे पास बतौर अमानत के रखते हैं। ए अल्लाह, तू इसकी हिफाजत फरमा। तू कभी अमानत में खयानत नहीं करता। ए अल्लाह, तू कभी अमानत में खयानत नहीं करता। ए अल्लाह, तू कभी अमानत में खयानत नहीं करता। ए अल्लाह, सारी उम्मत मुस्लिमा का ईमान हम तेरे पास अमानत रखते हैं। ए अल्लाह, तेरे पास बतौर अमानत के रखते हैं। तू हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, सारे मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमा। दज्जाल के फितने को फेल फरमा, दज्जाल के फितने को फेल फरमा। ए अल्लाह, हमें, हमारी नस्लों को, मुतल्लिकीन को, मुहिब्बीन को, सारे मुसलमानों को इमाम मेहदी का, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अदना सिपाही, अदना खिदमत गुजार बनने का शर्फ अता फरमा, शर्फ अता फरमा, शर्फ अता फरमा। ए अल्लाह, तेरे महबूब की उम्मत टुकड़े टुकड़े हुई पड़ी है। ए अल्लाह, तेरे नबी की उम्मत ज़बानों में बट गई है, कबीलों में बट गई है। ए अल्लाह, हर कौम अपना इत्तेहाद बना रही है। ए अल्लाह, हर कौम अपना इत्तेहाद बना रही है लेकिन उम्मत को तोड़ रही है, उम्मत को टुकड़े टुकड़े कर रही है। ए अल्लाह, तेरे नबी ने तो अपनी जिंदगी की कुर्बानियां देकर उम्मत को एक बनाया था, सारे मुसलमानों को एक जमात बनाया था, सारे मुसलमानों को एक जिस्म बनाया था। ए अल्लाह, आज वो उम्मत पार्टियों में बट गई, फिरकों में बट गई, जबानों में बट गई, कौमों में बट गई। ए मालिक अल मुल्क, ए बादशाहों के बादशाह, इनको कोई ऐसा अलमबरदार दे दे जिसके 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 झंडे के नीचे ये सब के सब जमा हो जाएं। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, कोई इमाम आदिल अता फरमा, कोई इमाम आदिल अता फरमा, कोई इमाम आदिल अता फरमा। तेरे महबूब की उम्मत टुकड़े टुकड़े हो गई है, मजीद टुकड़े टुकड़े होने से बचा। कोई इमाम आदिल अता फरमा, इमाम आदिल अता फरमा, इमाम आदिल अता फरमा। कोई ऐसा अपना प्यारा बंदा अता फरमा जिस पे सारी उम्मत जमा हो जाए, जो सारी उम्मत का अमीर बन जाए, सारी उम्मत का सरदार बन जाए, सारी उम्मत का रहबर बन जाए, सारी उम्मत का कायद बन जाए, सारी उम्मत का लीडर बन जाए। ए मालिक अल मुल्क, जल्दी से उसे जाहिर फरमा, जल्दी से उसे जाहिर फरमा, जल्दी से उसे जाहिर फरमा। सारी उम्मत को उनके झंडे तले जमा फरमा, उनके झंडे तले जमा फरमा। ए अल्लाह, बीमारों को आफियत और सेहत दे दे। ए अल्लाह, बीमारों को आफियत और सेहत दे दे।
ہمارے کچھ ساتھیوں کی والدائیں اے اللہ بیمار ہیں، تو ان کو صحت دے دے، کچھ اسپتال میں ہیں، کس کی اے اللہ ہمارے ساتھی کسی کی ماں اے اللہ ہسپتال میں ہے، اے اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ اور بھی جتنے ساتھیوں نے کہا ہے کہ ان کی مائیں بیمار ہیں یا کوئی اور عزیز بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو صحت عطا فرما، ان سب کو صحت اور عافیت عطا فرما، ان سب کو صحت اور عافیت عطا فرما، ہمارے اہل و عیال کو بھی صحت عطا فرما، ہمیں بھی صحت عطا فرما، کامل صحت عطا فرما، ہمارے اہل و عیال کو کامل صحت عطا فرما، ہمارے متعلقین کو، سارے مسلمانوں کے بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار دے دے۔ اے اللہ آج کی رات تو نے روزی کا فیصلہ کرنا ہے، مہربانی کر تنگی میں ڈال کے اے اللہ تیرا کیا فائدہ ہوگا، اپنے کرم سے وسعت رزق عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، امت مسلمہ کی محتاجی ختم فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی محتاجی ختم فرما۔ اے اللہ آج کا کافر امت مسلمہ کی معیشت کو کنٹرول کر رہا ہے، اپنے قبضے میں لے رہا ہے۔ اے اللہ اس کی نیت یہ ہے کہ امت مسلمہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائے۔ اے اللہ ایمان کے بدلے روٹی خریدنے پہ مجبور ہو جائے۔ اے مالک الملک تو ہمیں کبھی بھی ان کا محتاج نہ کر، تو ہمیں کبھی بھی ان کا محتاج نہ کر، اپنے خزانوں سے عطا فرما، اپنے خزانوں سے عطا فرما، ساری امت مسلمہ کی محتاجی کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی محتاجی کو ختم فرما، ہمارے ملک کے بحران ختم فرما، ہمارے ملک کی محتاجی کو ختم فرما، ہمارے ملک کے بحران ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، لاکھوں ماؤں بیٹیوں نے اپنی عزتوں کی قربانی دی، اے اللہ لاکھوں انسانوں نے اپنی جان کی قربانی دی، جس کے بعد یہ ملک وجود میں آیا۔ لیکن اے اللہ یہ اسلامی ملک بنا تو ایسے بنا کہ جیسے اسلامی ملک نہ بنا، جگہ جگہ تیرے نبی کے طریقے ٹوٹے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے احکام مٹے ہوئے ہیں، مسجدیں خالی پڑی ہیں، برائی کے اڈے بھرے پڑے ہیں۔ اے مالک الملک تو اپنے کرم سے سارے ملک میں ایمان کو رائج فرما، اسلام کو رائج فرما، اپنے نبی کے طریقوں کو نافذ فرما، اقامت دین کی کوششیں کامیاب بنا۔ اے اللہ اس ملک کی سرحدات کی حفاظت فرما، سرحدوں پہ کھڑے ہوئے محافظین کی حفاظت فرما، ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما، ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کو نرینہ اولاد کی خواہش ہے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے بچے بگڑ گئے ان کو نیک اور صالح بنا، ہمارے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنا، عالم ربانی بنا، دین کا دائی بنا، ولی کامل بنا، کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، ساری امت کے بچوں کو ہدایت دے، ساری امت کے بچوں کو نیک بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، فرما بردار بنا۔ اے اللہ بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما، عافیت سے آزاد فرما۔ اے اللہ جو دعا کے طلبگار ہیں ان کی ساری جائز حاجتیں پوری فرما، ان کے جائز ارمان پورے فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اے اللہ ان کے خیر والے رشتے کرا دے، ان کے خیر والے رشتے کرا دے، اے اللہ ان کے خیر والے رشتے کرا دے۔ اے اللہ جن کی بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، عمریں بڑھ رہی ہیں، ماؤں کی زندگی اجیرن ہو رہی ہے، اے اللہ تجھے پتہ ہے جب بچیوں کی عمریں بڑی ہو جاتی ہیں تو ان کی مائیں کتنی تکلیف میں ہوتی ہیں، ان کے باپ کتنی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اے مالک الملک تو ایسے سارے بچے بچیوں کے اچھے رشتے کرا دے، خیر والے رشتے کرا دے، خیر والے رشتے بھیج دے، خیر والے رشتے کرا دے۔ اے اللہ جو دعا کے طلبگار ہیں ان سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ جو خیریں ہم نے مانگی وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو خیریں آپ سے ہمارے نبی نے مانگی وہ ساری ان خیروں میں سے ہمیں بھی وافر حصہ عطا فرما، وافر حصہ عطا فرما، وافر حصہ عطا فرما۔ جن شروع سے ہمارے نبی نے پناہ مانگی ان سب سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ
آج رات کو تو نے مرنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اے اللہ اگر ہم میں سے کسی کے مرنے کا تو نے آج رات فیصلہ کرنا ہے تو اے اللہ ایمان پہ مرنے کا فیصلہ فرما، ایمان پہ مرنے کا فیصلہ فرما، اسلام پہ مرنے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کے آنسوں کا واسطہ یہ جھولی ہے تیرے سامنے۔ اے اللہ اس سال آج کی 15 شعبان سے لے کے اگلے سال کی 15 شعبان تک کسی مسلمان کو کفر پہ موت نہ دے، کسی کو کفر پہ موت نہ دے، کسی مسلمان کو کفر پہ موت نہ دے۔ سارے مسلمانوں کا ایمان بھی بچا، اسلام بھی بچا، اعمال بھی بچا، بلکہ سارے کافروں کو اسلام میں داخل فرما، اسلام میں داخل فرما، اسلام میں داخل فرما۔ ساری دنیا کے کافروں کے اسلام میں داخل ہونے کا ہمیں ذریعے کے طور پر اے اللہ ہمیں ذریعے کے طور پر استعمال فرما۔ سارے مسلمانوں کے تیری ذات کی طرف رجوع ہونے کے لیے ہمیں ذریعے کے طور پر استعمال فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ آج رات کو تیرے نبی نے تجھ سے جو کچھ مانگا ہم وہ سب کچھ تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو عطا فرما، ہم سب کو وہ سب کچھ عطا فرما جو تیرے نبی نے تجھ سے اس رات میں مانگا ہے۔ اے اللہ تیرے نبی نے اس رات میں تجھ سے بہت کچھ مانگا ہے، اے اللہ وہ سب کچھ ہم بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ اپنے نبی کی دعاؤں کے طفیل ہمیں بھی وہ سب کچھ عطا فرما، سارے مسلمانوں کو سب کچھ عطا فرما۔ اے اللہ تیرے ولیوں نے، تیرے پیاروں نے، صحابہ نے، اہل بیت نے، تیرے ولیوں نے، تیرے پیاروں نے، علماء، محدثین، اے اللہ مفسرین نے، تیرے سارے پیاروں نے اس رات میں تجھ سے جو جو بھلائیاں مانگی ہیں اے اللہ وہ ساری بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما، ہم سب کو عطا فرما، ہم سب کو عطا فرما، سارے مسلمانوں کو عطا فرما، ہمارے سارے متعلقین محبین کو عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ رہا ہے اے اللہ جو مانگنے سے رہ رہا ہے وہ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ مائیں، اے اللہ مائیں اس بات کا انتظار نہیں کرتی کہ بچہ چیخے کہ بھوک لگ رہی ہے پھر وہ روٹی پیش کرے، وہ تو بغیر بچے کے کہے ہی اے اللہ بچے سے بار بار پوچھتی ہے میرے بچے کھانا لے آؤں، میرے بچے پانی لے آؤں، میرے بچے تیرے لیے آج کیا پکاؤں۔ اے اللہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اے اللہ جو نہیں مانگا وہ ہمیں بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ یہ بڑی اے اللہ یہ مجمع بڑی امید لے کے آیا ہے، اے اللہ بڑی امید لے کے آیا ہے، اے اللہ بڑی امید لے کے آیا ہے۔ ان کو نا امید مت کر، اے اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، اے اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، ان کی دنیا بھی بنا دے، ان کی آخرت بھی بنا دے، ان کی دنیا بھی بنا دے، ان کی آخرت بھی بنا دے۔ اے اللہ اس میں کوئی تو ایسا ہوگا جس کے آنسو تجھے اچھے لگ رہے ہوں گے، جس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اے اللہ تجھے اچھے لگ رہے ہوں گے، اے اللہ کوئی تو ایسا ہوگا جس کی زبان سے نکلتی آمین تیرے عرش کو ہلا رہی ہوگی۔ اے اللہ اس کے طفیل ہم سب کا بیڑا پار کر دے، ہم سب کا بیڑا پار لگا دے، ساری امت کا بیڑا پار لگا دے، ساری امت کا بیڑا پار لگا دے، ساری امت کا بیڑا پار لگا دے، ہم سب کا بیڑا پار لگا دے، ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، ہماری ساری پریشانیاں دور کر دے، مسائل کو حل کر دے، اپنے غیبی خزانوں سے دے دے، اپنے غیبی خزانوں سے دے دے، اپنے غیبی خزانوں سے دے دے۔ اے اللہ مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں کیا کیا دکھ ہیں، اے اللہ تجھے پتہ ہے۔ اے اللہ اگر ان کو موقع دیا جاتا پتہ نہیں یہاں پرچیوں کا انبار لگ جاتا۔ اے اللہ تجھے تو پتہ ہے کہ ان کے دل میں کیا کیا دکھ ہیں، سننے والوں کے دل میں کیا کیا دکھ ہیں۔ اے اللہ تجھے تیرے حبیب کے آنسوں کا واسطہ ان سب کے ان سارے دکھوں کو دور فرما، ان سب کے ان سارے مسئلوں کو حل فرما۔ اے اللہ جن نے دعا کے لیے کہا ہے، فون کیے ہیں، میسیجز کیے ہیں، اے اللہ ان سب کے مسائل کو حل فرما، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے ایک ساتھی کی والد کا انتقال ہو گیا ہے، والد والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اے اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھی جتنے پیارے چلے گئے ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے جتنے پیارے چلے گئے ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ
عطا فرما، جتنے مسلمان آج تک دنیا سے فوت ہوئے ان سب کی قبروں کا عذاب ختم فرما، ان سب کی بخشش فرما، ان سب کے آخرت کے مراحل آسان فرما، اے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ جو زندہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما، آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔